اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صاحبزادہ یوسف کہتے ہیں کہ دھماکے کے نتیجے میں مجموعی طور پر 4 گھر متاثر ہوئے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد تمام ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو نکال لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کی پی ٹی آئی کو وارننگ، ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں جہاں جلسے کی اجازت دی وہیں جلسہ کریں، کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوگا تو سخت ایکشن لیں گے۔ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹکراؤ کی صورت میں نتائج بھگتنا ہوں گے اور قانون کی خلاف ورزی پر جلسے کا اجازت نامہ بھی منسوخ ہوگا۔ اور ملک میں سردی کی شدید لہر جاری، ہنسا میں پارہ -20 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں بھی پارہ -1 ڈگری تک گر گیا۔ اسلام آباد میں 2 ڈگری، لاہور میں 3، پشاور میں 4 اور کراچی میں 7 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت بلتستان کے علاقوں ہنسا اور استور کے بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی، شدید ٹھنڈ میں نظام زندگی متاثر۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس سے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام، انہوں نے کہا کہ میں وینزویلا کے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، وینزویلا کو دوبارہ امیر اور محفوظ بنا رہا ہوں۔ ان تمام لوگوں کو مبارکباد اور شکریہ جو یہ ممکن بنا رہے ہیں۔ امریکی ہتھ کنڈے ایران میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں عوام ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوششوں پر ہوشیار رہیں۔ امریکہ نے عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ امریکہ کچھ افراد کو ہنگامہ آرائی پر اکسا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی امن، استحکام اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ پر فوجی کارروائی کا منصوبہ بنانے کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، ٹرمپ کی امریکی فوجی کمانڈرز کو ممکنہ حملے یا انخلا کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ اخبار کے مطابق سخت گیر امریکی پالیسی ساز چین روس سے پہلے گرین لینڈ پر کنٹرول کے خواہش مند ہیں، تاہم بعض سینئر امریکی فوجی افسران ٹرمپ منصوبے کے حامی نہیں۔ اور غزہ میں اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی، 70,000 فلسطینی شہید کر دیے، لاکھوں افراد کے گھر اجاڑ دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں غزہ کی تباہی و ظلم پر دنیا سراپے احتجاج بن گئی، مگر وہاں مداخلت کے بجائے قتل عام کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے۔ امریکی عظیم قوم ہے تو ان کی عظمت قیادت کے کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ پختونخوا کی عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں سے ملاقات۔ شرکا نے وزیر اعظم سے کہا کہ کے پی حکومت ناکام ہو چکی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں، عوامی مسائل پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا حل ترجیحات میں شامل ہے، خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ترجیح ہے، حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت، جلسے کے لیے شرائط کے ساتھ NOC جاری، سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اجازت منسوخ کرنے کا اختیار ضلع انتظامیہ کے پاس ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ جلسے میں اشتعال انگیز تقاریر، مواد اور فرقہ وارانہ گفتگو کی اجازت نہیں، پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما کی کراچی میں شر پھیلانے کی کوشش، سندھ حکومت کی اجازت کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا باغ جناح میں جلسہ کرنے سے انکار۔ صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم اب باغ جناح میں جلسہ نہیں کریں گے، مزار قائد کے گیٹ کے سامنے ہی جلسہ ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے شام 5 بجے تک اجازت نامے کا انتظار کیا، ہمارے پاس الادین کا چراغ نہیں کہ ہم رات میں جلسے کے انتظامات کر سکیں۔ باغ جناح کا مطالبہ پی ٹی آئی نے خود کیا تھا، پی ٹی آئی کو باغ جناح میں ہی جلسہ کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کا دو ٹوک موقف، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے حلیم عادل شیخ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا کہ انہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت ہے اور وہاں جلسہ کر سکتے ہیں، اجازت ملنے کے بعد سڑک پر جلسے کی بات کرنا مناسب طرز عمل نہیں۔ اس کے
قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے. پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی. بس میرا کام تو دوسرا والا مذاکرات جن کا کام وہ کریں گے. پی ٹی آئی احتجاج سے اسی طرح نمٹا جائے گا جیسے پہلے نمٹا گیا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مذاکرات جن کا کام وہ کریں گے، میرا کام تو دوسرا والا ہے. ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے تو واضح ہے اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے. وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان تانگی کی سواریاں ہیں. جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ٹانگے کی سواریاں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. متناسب بیان پر سہیل آفریدی کی نااہلی کے لیے نون لیگ کی عدالت جانے کی تیاری. جی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں ترجمان وفاقی حکومت راجہ انصاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حلف کی کھلی خلاف ورزی کی. آئین پاکستان کسی وزیر کو اس طرح بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. پارٹی قیادت کی اجازت کے بعد پیر کو عدالت سے رجوع کریں گے. جڑواں شہروں کو پانی کی ضرورت پوری کرنے کا مشن. اسلام آباد میں چرہ ڈیم واٹر سپلائی منصوبہ بنانے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے منظوری دے دی. چرہ ڈیم کو راول لیک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے ملانے کے لیے 20 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی. فیزیبلٹی کے بعد منصوبے پر مجموعی لاگت تقریباً 55 ارب روپے سے زائد متوقع. منصوبے سے شہر کو یومیہ 28 ملین گیلن پانی دستیاب ہوگا. راول جھیل کے قریب واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگانے کی منصوبہ بندی. پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع. شدید سردی کے پیش نظر تعطیلات میں 1 ہفتے کی توسیع. سندھ میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی. صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکول 2 ہفتوں کے لیے صبح 8 بجے کے بجائے 9 بجے کھولے جائیں گے. اسکول بند ہونے کے اوقات معمول کے مطابق رہیں گے. صومالیہ لینڈ آزاد ملک نہیں، صومالیہ کا حصہ ہے. او آئی سی کی جانب سے اسرائیلی اقدام مسترد. صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ. اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کے منافی قرار. اسلامی تعاون تنظیم نے صومالیہ سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ صومالیہ کی زمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جائے گا.